یہ تو فیلڈ مارشل صاحب کی ویژن کی بات ہے، لیکن امریکہ اگر ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور پاکستان کو اپنے قریب لا رہا ہے، تو یہ کہیں کوئی چال تو نہیں ہے؟ جس طرح ان کے بیانات آپ نے فرمایا کہ وہ ان کی پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ مینورنگ کرتے ہیں اور لوگوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں، تو پاکستان میں یہ بڑا شک کیا جا رہا ہے، امریکہ کی تاریخ بھی ایسی ہے پاکستان سے متعلق، کہ کہیں کوئی چال تو نہیں ہے اور ہم کہیں اس میں پھنس تو نہیں رہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. اگر ہسٹری پڑھی جائے تو جب پاکستان ایگزسٹنس میں آیا تو نہرو صاحب وہ سوشلسٹ مائنڈ سیٹ تھے، رشیا کی طرف ٹلٹ کر گئے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رشیا کے ساتھ بھارت کا ایک بڑا تاریخی ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. ایک اس کا پوائنٹ یہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ریلیشن شپ ہے 1952 1954 آپ امریکہ کی طرف ٹلٹ کر رہے ہیں مسلسل. آپ کے ڈیفینس ریلیشن شپ، آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی آرمی کی ساری ٹریننگ جو ہے وہ موسٹلی دے آر امریکن. تو ایک تو اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. دوسرا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. آپ کے اس وقت جو نئے ٹریڈ ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ ہو رہے ہیں، بالخصوص ریئر ارتھ منرل کی وجہ سے اور آئل کی وجہ سے، آئل کمپنی جو جانا چاہتی ہیں پاکستان کے اندر، اس میں آپ کی ون ون سچویشن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کل کو کس طرح انوائنڈ کر پائیں گے؟ وہ جو ریئر ارتھ منرل کے پروجیکٹ شروع ہوں گے ان کو کس طرح انوائنڈ کریں گے؟ آئل سے کس طرح ہٹ پائیں گے؟ اور دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی کمپین کے دوران مسلسل اس چیز کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جس طریقے سے افغانستان سے انخلا ہوا، اس کی وجہ سے ایک تو پینٹاگن ڈی مورلائز تھا، اور جو اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے بائیڈن صاحب آئے تھے وہ پورے اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے. اس پہ ان کا تشویش ہے. انہوں نے کہا ہم چاہے وہ اسلحہ واپس لیں یا چاہے ان سے خریدیں، جس طریقے سے بھی اس میں بڑا انٹرسٹ ہے ان کا. اور دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ابھی چند دن پہلے آپ کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہائی آفیشل امریکن جو ڈپلومیٹ ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، پارٹنرشپ کو سراہا گیا، پارٹنرشپ میں مزید آگے بڑھیں گے. بی ایل اے کے خلاف سخت الفاظ، ٹی ٹی پی کے خلاف سخت الفاظ، کیونکہ اس ریجن کے اندر، بلوچستان کے اندر امریکن کمپنیز جائیں گی، ریکارڈ وہاں پہ فلرش کرے گی. تو ان ساری چیزوں میں اگر دیکھا جا سکے تو ان ساری چیزوں کو انوائنڈ نہیں کیا جا سکتا. ایک بہت بڑا کویسچن آج موجود ہے کہ اگر رشیا کے ساتھ امریکہ ریلیشن شپ ٹھیک کرتا ہے تو بھارت کا فیوچر کیا ہوگا؟ تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسی کا جواب دے چکے ہیں کہ وہ بالکل جب ٹیرف نیگوشیٹ کریں گے تو نئے سرے سے چیزوں کو نیگوشیٹ کریں گے. اس میں کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے. اور آج اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو اس وقت بھارت کو ایشو ہے ان کا، ایک تو میرے خیال میں انہوں نے جو وشو گرو کا نعرہ لگایا تھا تھوڑا جلدی لگا لیا، اور پھر اس کے بعد اپنی ان کی اوور کانفیڈنٹ ہونا، بلی کرنا. اب دیکھیں، امریکہ کے ساتھ تو چلیں، اگر اس کو میں دوسرا پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرنا نہ کرنا تو ایک الگ بات ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے ریلیشن شپ آپ دیکھیں، نیپال کے ساتھ ایک ہندو نیشن ہے اس کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ تو ویسے ہی حالات خراب ہیں. چائنا میں وہ ایک نئی مارکیٹ ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر امریکہ ان کے ساتھ نہیں کام کرتا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو، چائنا جو کہ پاکستان کا ہسٹوریکل اور اسٹریٹجک ایک پارٹنر ہے، وہ ان ساری چیزوں کو، اپنی فارن پالیسی کو خراب کرے گا. لیکن بھارت چائنا کی طرف ٹلٹ کر کے اس وقت مودی صاحب پلان کر رہے ہیں کہ وہ چائنا جائیں گے. چائنا کے فارن منسٹر دورہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، بھارت کا ڈائریکٹ فلائٹیں شروع کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اور اس طرح کی چیزیں ہیں صرف ٹو کریٹ اے پریشر ٹورڈز امریکن ٹو میک اے ڈیل، ٹیرف ڈیل ود امریکہ. لیکن میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بیک فائر کر رہی ہیں بھارت کی فارن پالیسی کو. میں یہاں پہ سلیم صافی صاحب ایک عرض کرنا چاہوں گا چیز، میں مسلسل اپنے فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا ہر چیز، ہر سٹیپ کو بڑا کیئرفلی اس کو آبزرو کر رہا ہوں. پاکستان کے ساتھ اس وقت معجزات ہو رہے ہیں، چاہے آپ جس طرح بھی سمجھیں. بنیاد المرصوص ایک معجزہ تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز، جس چیز کو پاکستان ہاتھ لگاتا ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، سونا بنتا جا رہا ہے. اچھا، بنیاد مرصوص میں اسرائیلی اسلحے کو شکست ہوئی اور چائنیز ٹیکنالوجی کی واہ واہ ہو رہی ہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنیز ٹیکنالوجیز کی بھی واہ واہ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیوں اتنے پاکستان سے متاثر ہو گئے؟ دیکھیں، دو چیزیں میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو سب سے بڑا، جس طرح میں نے آپ کو معجزہ کی عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے مودی صاحب 80 طیارے تیار کر کے، ہر طیارے کے اوپر 5 میزائل تھے، 200 میزائل لے کر غزہ بنانے کا ان کا ارادہ تھا پاکستان کو. وہ سمجھتے تھے کہ اس پیس آف کیک. پاکستان 1971
کہ وہی حالات ہیں. اب جب دل چاہے گا گھس کے ماریں گے, واپس چلے جائیں گے, چاہے بالاکوٹ ہو. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ڈائسپورا کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ اٹ از ناٹ 1971. لیڈرشپ چینج ہو چکی ہے پاکستان کی آرمی کی. بلکہ میں اس میں ایک کڑوا جواب بھی ہے کہ ہماری ماضی کی ملٹری قیادتیں مسلسل کئی دفعہ کہتی رہی ہیں ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے, ہمارے پاس جنگ کے لیے ڈیزل موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ پروو کیا ہے کہ جنگیں جذبوں سے ہوتی ہیں, ہتھیاروں سے نہیں ہوتی. پھر میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو انہوں نے اپنے ڈائسپورا کے ساتھ شیئر کیا, بلکہ میں نے اپنی سپیچ میں ایک دفعہ یہ مینشن کیا کہ جب حملہ ہو چکا تھا, ایک تو یہ بات بتانے والی ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تہجد گزار ہیں, وہ ہر صبح تہجد کی نماز اور نماز پڑھ کے سوتے ہیں. تو جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا, جب انہوں نے چیلنج کیا, تو سید زادہ ہیں, حافظ قرآن ہیں, انہوں نے تہجد پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن سے اپنی کتاب سے گائیڈ لائن لی, وہیں سے وہ لفظ بنیاد المرصوص پک کیا. اور اس کے بعد دوسری مثال دوں گا کہ پاکستان کے اندر جب سعودی فارن منسٹر آربیٹریشن کے لیے آئے, تو جو گفتگو سعودی ایمبیسی کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو اس کو پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے ڈائسپورا کو امریکہ کے اندر بھی یہ بتایا. انہوں نے کہا کہ میں نے سعودی فارن منسٹر کو کہا تھا کہ میں پاکستان کے لیے شہید ہونا پسند کروں گا, میری اولاد شہید ہونا پسند کرے گی, لیکن ہم پاکستان کے اوپر کسی فارن اگریشن کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں سلیم صافی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از نیو پاکستان. آپ کو اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے, آپ کو رسک لینے پڑتے ہیں, آپ کو پیٹریٹزم اور نیشنلزم دکھانا پڑتا ہے دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے. اور میرے خیال میں یو آر ایٹ دیٹ پوائنٹ ناؤ.